اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ آپ نے سنا، اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے۔ درود پاک پڑھا کریں، یقین کریں بہت راحتیں ہیں، بہت سکون ہے اس میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری حوصلہ افزائی کریں اور میرے چینل پہ کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میں باتیں کرتا ہوں کیا وہ کاری کی بھی ہیں یا بیکار ہیں۔ آج میرا موضوع جو ہے وہ ہے پاکستان کی جو سالمیت ہے اور جو پاکستان کی جو قوم ہے، جو ہمارا ملک ہے، اس کی صورتحال جو ہے وہ کیا چاہتی ہے، کیا مانگتی ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے۔ اس کاغذ کے ٹکڑے نے یقین کریں کہ میرا جو ضمیر ہے نا اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اتنا جھنجھوڑا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں یہ پروگرام کرنے پہ۔ لکھا ہے جی کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق شام کے 7.5 لاکھ، شام ملک کا نام ہے، یاد رکھیے کہ میں آج کی شام کی بات نہیں کر رہا ہوں، شام کے 7.5 لاکھ سے زائد پناہ گزینوں کو نو آبادی کے حوالے سے شدید ترین ضروریات درپیش ہیں۔ شام میں اتنے مظالم چل رہے ہیں۔ شام کے بچے کہتے ہیں ہم اللہ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بڑے کلموں کو بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان ایٹم بم لے کے بیٹھا ہوا تھا، سعودیہ ریال لے کے بیٹھا ہوا، تیل کے خزانے لے کے بیٹھا ہوا تھا، ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ حقیقت ہے کچھ نہیں کیا۔ ہم یمن کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہم کسی کے لیے، فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم تو اپنے لیے، ہم پاکستانی اپنے پاکستان میں اپنے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ ہم اپنے ملک میں اپنے قرآن کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ پروگرام جو ہے یہ تھوڑا سا سوچ والا ہے۔ اس کی ساری بات پہ تو میں نہیں جاتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب 2015 میں جب شام کی جو جنگ ہے، جو شام میں جو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا تھا 2015 میں، اس وقت ایک خاندان جو ہے وہ مجبور ہو گیا نقل مکانی پہ ہجرت کے لیے۔ ویسے تو ہجرت تو میرے نبی کی سنت ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا اللہ کی راہ میں سنت ہے، لیکن یہاں پہ زبردستی بھی چھڑوایا جاتا ہے، اس کو بھی ہجرت ہی کہتے ہیں۔ افغانی ہمارے پاس ہجرت کر کے آئے تھے، فلسطینی اب ہجرت کر رہے ہیں، کبھی ہم بھی مہاجر، ہمارے آباء و اجداد بھی مہاجر بن کے پاکستان آئے تھے۔ ایک وہاں پہ ایک خاندان جو ہے نا، شام کا خاندان، وہ ہجرت کر رہا تھا اور خاندان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اس میں دو مطلب نوجوان لڑکیاں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی اتنی بڑی نہیں تھیں، جوان لڑکیاں تھیں۔ دو لڑکیاں وہ بھی معصوم بچیاں جو ہے نا وہ سوار ہوتی ہیں، وہ کشتی چلتی ہے، انجانی منزل کی طرف جاتی ہے، آگے چل کے کیا ہونا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ سفر پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہجرت ان کی مجبوری ہے۔ جب سمندر کے بیچ جاتے ہیں، پانی کا رستہ ہے، سمندر کا رستہ ہے، کشتی خراب ہو جاتی ہے۔ کشتی خراب ہوتی ہے اور کشتی میں چپو بھی نہیں ہے کہ وہ کشتی کو چلائیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تیرنا بھی نہیں آتا، اور سمندر بھی گہرا ہے۔ اب کشتی کو بھی لے کے جانا ہے، کیونکہ جانور بھی جو ہے نا وہ بھی اپنے سامنے اپنے رشتہ دار کو، اپنے ہم جنس کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہوتا ہے۔ تو انسان کے مرنے کے لیے، اور پھر رشتہ دار ہوں، پھر ایک خاندان ہو، تو وہ تو ایسے آسانی سے مرنے نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹریچر پہ یا ویل چیئر پہ ایک 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا بابا ہوتا ہے، اماں جی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اولاد، ان کی آل جو ہے وہ ان کو دھکے لگا کے پھر رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر سے لڑ رہے ہوتے ہیں ہمارے مریض کو بچاؤ۔ ہمیں پتہ ہے ہماری موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اپنے عزیز و اقارب کو مرتا نہیں دیکھ سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ورنہ اس وقت کرتے ہیں نا۔ میرے سامنے کا ایک واقعہ ہے، میرے ایک عزیز ہے، وہ آرمی میں تھا جوان، اس کے جگر کا مسئلہ تھا، جگر کی پیوند کاری پاکستان میں ہو جاتی ہے،
تو اس کی بہن نے اس کو اپنا جگر دیا، ٹھیک ہے، اور بدقسمتی سے وہ بندہ ٹھیک ہو کے مر گیا، اسی بیماری میں مر گیا، جگر کی بیماری میں مر گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ بہن بھی مر گئی جس نے اپنے بھائی کو جگر کا ٹکڑا جیسے کہتے ہیں نا پیس کاٹ کے دیا، وہ بھی مر گئی۔ نہیں مرنے دیتے، ہمارا معاشرہ، ہماری روایات ہے، نہیں مرنے دیتے۔ انسان کو مرتے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک خاندان ہو تو پھر اس کشتی میں بات کشتی کی ہو رہی تھی، بات شام کی ہو رہی تھی، بات مہاجرین کی ہو رہی تھی۔ اس کشتی میں دو بہنیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے سارا مردینی اور دوسری جو ہیں ان کا نام ہے جناب یسرا مردینی۔ اس بچی کو جو یسرا ہے اس کو اقوام متحدہ کا جو ہے ایک سیکشن ہے یا جس کو ایک آپ شاخ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے سفیر جو ہے نا اس کا بھی درجہ دیا تھا۔ انہوں نے اس کا جی ہے اس کارنامے پر یسرا کو UNHCR کی خیرسگالی سفیر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ میں اس طرف آ رہا ہوں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیوں اس لڑکی کو اتنی عزت دی گئی؟ کیوں اس اقوام متحدہ نے اس کو اتنا اچھا سلوک کیا اور اس کا نام روشن ہوا؟ ابھی آپ اپنے گوگل پہ سرچ کریں، دونوں بہنوں کی تصویریں آ جائیں گی۔ تیراکی میں ان کے پاس ریکارڈ ہیں، تمغے ہیں ان کے پاس۔ وہ دونوں بہنیں تیراکی جانتی تھی، تیرنا جانتی تھی۔ ان دونوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی، لڑکیوں نے، لڑکوں نے نہیں، بندوں نے نہیں، عورتوں نے نہیں، بزرگوں نے نہیں، ان دو بچیوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور کئی گھنٹے تک وہ تیرتی رہیں اور اپنے عزیز و اقارب کی کشتی کو وہ کنارے لے گئیں۔ ان کو نظر آ گیا کہ یہاں پہ آبادی ہے۔ کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسا لیڈر ہے، کوئی ایسا نوجوان ہے، کوئی ایسا ہمارے اندر ایمان ہے کہ ہم اپنے اس ملک کی جو ڈاما ڈول کشتی ہے اس کو ہم کنارے پہ لے جائیں؟ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم کسی سے سبق نہیں سیکھتے ہیں۔ اگر میری بات بری نہ لگے تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک پاپ سنگر مرا تھا، ڈسکو ڈانسر تھا، وہ مرا۔ اس نے اپنے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین ہاسپٹل، ڈاکٹرز اور ساری چیزوں کا، آکسیجن تک، ہر چیز کا بندوبست رکھا ہوا تھا۔ اس کے اسٹاک میں آنکھیں بھی پڑی ہوئی تھیں، دل پڑا ہوا تھا، گردے پڑے ہوئے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں بیمار ہو جاؤں اور مجھے ان کی ضرورت ہو تو فوری طور پہ میرے ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے۔ مر گیا۔ مر جانا اب سب لوگوں نے، میں نے بھی مر جانا ہے، سب نے مر جانا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جائیں، پاکستان کی کشتی کو کنارے پہ لگا جائیں۔ اسی میں ہماری آنے والی نسلوں کی بھلائی ہے۔ مان تو ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے کرتا دھرتا، ان کی اولادیں تو دیار غار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس تو نیشنلٹی ہیں، وہاں پہ کاروبار کریں، میاں سب کے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بھٹو فیملی کے سارے خاندان باہر بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں کے باہر بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، لیکن پاکستان جو پاکستان کو آباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، متوسط طبقے کے لوگ، غریب لوگ، ان کے لیے کون کرے گا کچھ؟ کیا ہماری نسل میں سے کوئی انسان اٹھے گا، کوئی جوان اٹھے گا، کوئی بہن میری اٹھے گی، کوئی بیٹی اٹھے گی، کوئی بیٹا اٹھے گا جو پاکستان کی کشتی کو کنارے پہ لگائے گا؟ آپ غور کریں، ہمیں بھی ایسے ہی بازوؤں کی ضرورت ہے، ہمیں یسرا کی ضرورت ہے، ہمیں سارا کی ضرورت ہے، ہمیں طارق بن زیاد کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس، ہم تو، میں برا نہ محسوس کیجیے گا، ہم بغیرتی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم صرف اپنے مطلب کے لیے زندہ ہیں، ہمارے مطلب کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے ان بچیوں سے سبق سیکھیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کو بچا لیا تھا، اور آپ وہ سمندر میں بغیر کسی چیز کے انہوں نے سنبھالا ہے۔ آپ کے پاس تو کتنے برات ہیں، کتنا پیسہ ہے، کتنی آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے۔ کیا کوئی غیرت کا لمحہ ہم میں جاگے گا؟ ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز سے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب یہ دور ہمارے کریم آف دی سٹی جو ہے، کریم آف دی کنٹری جو ہے، ان کا یہی حال ہے، سارے محمود و اعجاز والے چکر میں آ گئے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ محمود و اعجاز کی بات اور تھی، اور وہ اور تھے تو مہور ہو۔ نکلیں اپنے اس کے خودی کے دروازے سے، اپنی کچھاروں سے نکلیں اور ملک کے لیے سوچیں۔ ان بچیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، سب لوگ
اپنے اپنے طور پہ کوشش کریں اپنے ملک کو سنوارنے کی. یقین کریں یہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. جزاک اللہ.